بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ متقیہ مفسرہ محدثہ فقیہہ صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی محفل ہے، اور آپ کے نام سے یہ عنوان موسوم ہے۔ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ متقیہ مفسرہ محدثہ فقیہہ بلیغہ اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ پروگرام ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا اور ہدیہ تبریک پیش کرنے کا پروگرام ہے۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ مجدد الف ثانی کوئی عام آدمی نہیں ہے، جن پر ولایت تقوی و طہارت ناز کرتی ہے۔ آپ فرماتے میں جب جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گیا تو محبوب نے مجھ سے اعراض فرمایا۔ دیکھیں، کوئی بندہ محبوب کی محفل میں جاتا ہو، مقام حضوری پر فیض ہو اور میرے آقا بڑی توجہ فرمائیں، اور اچانک ایسا ہو جائے کہ وہ غلام اس طرف بیٹھے محبوب اس طرف توجہ فرما لیں، اگر غلام اس طرف بیٹھے تو محبوب اس طرف توجہ فرما لیں، تو یہ محب کے دل کے اوپر جو بجلی گرتی ہے یہ محب ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت مجدد پاک تشریف فرمائیں، ادھر بیٹھتے ہیں تو محبوب ادھر توجہ فرماتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں تو محبوب ادھر توجہ فرماتے ہیں۔ آخر کار حضرت مجدد پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے رخ زیبا کو مجھ سے پھیر رہے ہیں اور میری طرف آپ دیکھ نہیں رہے، اعراض فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں محبوب نے مجھے دیکھا اور ایک جملہ کہا، میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ اتنی سی بات تھی، آپ خاموش ہو گئے۔ فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر آیا تو میں سوچتا رہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ جب میں ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے اللہ فلاں کو بھی ثواب بھیجتا ہوں، فلاں کو بھی بھیجتا ہوں، فلاں کو بھی بھیجتا ہوں، تو میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک کا نام نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب نے مجھ سے اعراض فرمایا ہے۔ اب اس بات کو دیکھ کے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کی مجالس سجاتے ہیں
تو کس کس کو یہ ثواب بھیجتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ بھی میرے محبوب کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں، اور یہ بھی ہے کہ کون میری عائشہ کو ایصال ثواب کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ یہ بات بھی جانے کائنات، جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، میں نے اس دن سے جب بھی ختم خواجگان پڑھتا، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا، میں جانے کائنات، جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے حضرت عائشہ پاک کو، اپنی امی جان کو ایصال ثواب کرتا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی تو پھر میں جس طرف بیٹھتا تھا میرے مصطفیٰ مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے، میرے دل کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہم نے بھی یہ اہتمام اسی لیے کرتے ہیں، کبھی حضرت خدیجہ پاک کی محفل، کبھی حضرت عائشہ پاک کی محفل، کبھی حضرت ام سلمہ پاک کی محفل، کبھی حضرت ماریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ کی محفل، ہیں جی، مختلف محفلیں سجاتے ہیں تاکہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ کبھی ہم یوم صدیق مناتے ہیں، یوم فاروق مناتے ہیں، یوم عثمان مناتے ہیں، یوم علی مناتے ہیں، یوم حسن حسین مناتے ہیں، تاکہ جب ہم ان کا ذکر کریں گے جانے کائنات توجہ بھی فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، کوئی عام آدمی کسی خاص کے پاس ہو، رہتا ہو، خاص کی مجلس میں بیٹھتا ہو، اس کو دن رات کسی خاص کی صحبت میں میسر آئیں تو اس کا جو باطن ہے وہ صاف ستھرا اور نکھر جاتا ہے، اس کی ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے، اس کو شوق عبادت پیدا ہوتا ہے، اس کو علوم و عرفان کی دولت ملتی ہے، اور مختلف امور جو ہیں اس کی تعمیر کے اور ترقی کے اور شخصیت کے نکھار میں وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو حضرت صدیقہ کائنات کا کیا کہنا، جن کو محبوب علیہ السلام کی زوجیت نصیب ہوئی، آپ ان کے نکاح میں آئیں، محبوب علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت بھی کرتی ہیں، جب رات کو کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنا بھی دیکھتی ہیں، جب سائلین آتے ہیں سوالات کے جواب دینا بھی آپ دیکھتی ہیں، جب محبوب علیہ السلام کی شفقت، عنایت، سخاوت، رفعت، ساری چیزیں آپ کی نظر کے سامنے ہیں، تو پھر کیوں نہ حضرت عائشہ فقیہہ بھی ہوں گی، مبلغہ بھی ہوں گی، محدثہ بھی ہوں گی، مفسرہ بھی ہوں گی، علم الانصاب بھی جاننے والی ہوں گی، پھر صحابہ کیوں نہ ان کے در دولت پہ دستک دے کے کہیں، امی جان یہ مسئلہ پوچھنا ہے، یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ ارے حضرت عائشہ کی شخصیت کا نکھار ہی کیا تھا، میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے یہ شخصیت کے اندر نکھار نظر آتا ہے جو حضرت عائشہ کو نصیب ہوا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 17 رمضان ہے اور 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں معنی قرآن، حلال اور حرام کے احکامات، عرب کے اشعار اور علم الانصاب پر عورتوں میں سے کوئی ایسی عالمہ نہیں دیکھی جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ کیونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی کنیت ہے تو میری تو کوئی کنیت نہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر پر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو، آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ تو حضرت عائشہ پاک کی جو کنیت ہے وہ ام عبداللہ بن زبیر آپ کے بھانجے ہیں۔ ایک دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں جبریل امی سلام کہتے ہیں۔ تو آپ نے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا اور مسکرا کے عرض کرنے لگی، آقا آپ کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو سب کی آنکھیں نہیں دیکھتی۔ پھر ایک منظر وہ بھی آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرے سوا کسی زوجہ پاک میں سے، ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ نے جبریل امی کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ مسکراتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، آقا جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے وہ ہماری آنکھ نہیں دیکھتی۔ اس پر دو تصوف کی باتیں مجھے ذہن میں ابھی ضمناً ذہن میں آئی ہیں، پہلے یاد نوٹس میں نہیں تھی۔ یہ جب میں نے یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ ہر ایک کی آنکھیں نہیں دیکھتی، تو میرے ذہن میں یہ دو باتیں آئیں اور دونوں تصوف کی کتابوں میں ہیں۔ ایک مثنوی شریف کے اندر ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما تھی، میرے آقا ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس آئے نا تو دروازے پہ جیسے مجھے پتہ چلا جان کائنات جان عالم تشریف لا رہے ہیں، تو محبوب علیہ السلام کا ایک تہبند مبارک، ایک چادر مبارک رکھی ہوئی تھی، میں نے اس سے سر کو ڈھانپ لیا، اور جب محبوب علیہ السلام آئے میں نے محبوب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باہر بارش ہو رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں عائشہ بارش نہیں ہو رہی۔ عرض کرنے لگی حضور مجھے آپ کے جسم پہ بارش کے قطرات نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرا مستعمل کوئی کپڑا تو نے اوڑھا ہوا ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر ہے۔ فرمایا یہ میری چادر کی برکت ہے، یہ حجابات ہٹ گئے ہیں، اگر یہ چادر نہ ہوتی تو یہ حجابات نہ ہٹتے۔ یاد رکھنا عائشہ یہ انوار و تجلیات کی بارش جو چادر کی برکت سے تجھے ہر وقت یہ اب نظر آ رہی ہے، یہ انوار و تجلیات کی بارش ہر وقت میرے اوپر اسی طرح اللہ تعالیٰ برساتا رہتا ہے۔ یہ آپ کی جو جسم کے اوپر میری چادر ہے مستعمل، یہ اس کی برکت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر سیدہ عائشہ پاک سرکار کے استعمال والی چادر پہن لیں تو حجابات اٹھتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی بارگاہ سے جو لباس ملتا ہے، خرقہ خلافت ملتا ہے، یہ لباس خلافت پہنایا اسی لیے جاتا ہے کہ مرید جب اپنے شیخ کا تصور کر کے یار کا لباس پہنتا ہے تو پھر کشف کے بھی دروازے اٹھتے ہیں اور حجابات کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب ایک تصوف کی کتاب میں ایک بات ہے، اللہ کرے میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گئی نا تو میں نے دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جنت البقیع کے اندر۔ جیسے میں گئی میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انت، کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ بات تصوف کیا ہے، اگر تصوف سمجھتے ہوں گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا من انت، کون ہو؟ میں نے کہا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ محبوب نے فرمایا کون ابو بکر؟ فرماتے جب میں نے یہ سنا میں واپس آ گئی، اور جب میں واپس آئی میرے آقا نے گھر میں حضرت عائشہ پاک کا نام حمیرہ رکھا ہوا تھا، پیار سے حمیرہ کہتے تھے۔ تو جب گھر میں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، سرکار نے فرمایا حمیرہ کیا ہوا، کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کی حضور آج آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ میں نے عرض کیا آقا جب میں گئی تو میں نے سلام کیا، آپ نے پوچھا کون ہو تم؟ من انت، کون ہو تم؟ میں نے کہا انا عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ میں واپس آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ایک مقام جس کو لی معلّہ کہتے ہیں، میں اس مقام پر فیض تھا، اپنے رب کے ساتھ تھا۔ اس مقام پہ نہ کوئی نبی پہنچتا ہے نہ مرسل پہنچتا ہے، اسی لیے مولانا روم نے کہا مقام لی معلّہ خود فرمودائی نہ من نہ دانم بندہ ہے یا حق تو بھی۔ ترجمہ اس کا بنتا ہی نہیں ہے، میں کیا ترجمہ کر سکوں، ترجمہ بنتا ہی نہیں۔ فرمایا لی مقام لی معلّہ خود فرمودائی، محبوب نے خود فرمایا میں اس مقام پر فیض تھا۔ اب یہ بات آپ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑا رحمتیں آپ کی مزار مقدسہ پر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی پڑھے تو جو ان کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ اس کی آنکھ چلی جاتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی گھر والی حضرت صفورہ نے کہا کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں نگاہ چلی جاتی ہے، میں آپ کی گھر والی ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پھر ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دیکھو۔ جب ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا تو وہ بینائی چلی گئی، پھر دوسری آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، پھر آپ نے دعا فرمائی، نگاہ تو لوٹ آئی۔ میں کہتا ہوں حضرت صفورہ سلام اللہ علیہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتی تھی کہ ایک تجلی پڑی۔ پھر میری ماں عائشہ کا کیا مقام ہے جو بات کر کے آئی ہے در مصطفیٰ پر۔ پس پردہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، کاش آپ سمجھیں۔ وہاں تو صرف ایک تجلی کی بات تھی تو یہ عالم ہے، اور یہاں بات کر کے اور محبوب فرماتے ہیں ہم مقام لی معلّہ پر تھے، میں اپنے رب کے ساتھ کبھی ایسے ہوتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب وہ ہوتے ہیں پھر ہم نہیں ہوتے، جب ہم ہوتے ہیں پھر وہ نہیں ہوتے۔
اس کو یوں سمجھیں کہ جب کوئی عام بندہ ہو تو وہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، وہ تو عام بندہ ہے جو ہے ہی اس کا محبوب. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہے ہی اس کا محبوب. ہمارے دین کے اندر حلول بھی جائز نہیں ہے. بندہ خدا نہیں بنتا، خدا بندہ نہیں بنتا، بندہ خدا بننے سے پاک ہے، خدا بندہ بننے سے پاک ہے. یہ معاملہ کوئی اور ہے. یہ راز سمجھنے کے لیے کوئی دل چاہیے. کوئی سمجھ میں آئیے بات کہ نہیں؟ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو عقیدہ میں نے بتا دیا، حلول سے پاک. بندہ خدا نہیں بنتا، خدا بندہ نہیں بنتا. تو امام فخر الدین رازی نے کہا رال قریب اول بعید، جب بندہ اس مقام پہ آتا ہے پھر اس کو دور والے بھی نزدیک آتے ہیں اور نزدیک والے تو پھر نزدیک ہوتے ہیں. بہرحال حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ سرکار کی زوجہ ہیں جو کنواری تھیں. ایک یہ آپ کا وصف اور آپ کی خوبی، اور دوسرا یہ ہے بخاری شریف میں کہ 3 دن تک فرشتہ جبریل امی تصویر لے کے آتا ہے کپڑے کے اوپر اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے تصویر بھیجی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ہم نے ان کا انتخاب آپ سے کیا ہے. تو اے عائشہ جب 3 مرتبہ وہ تصویر کو کھول کے دیکھا جاتا تو وہ تصویر آپ کی ہوتی تھی. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب مجھے آتا رہا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں اور اللہ نے وہ خواب سچا کر دیا ہے. تو حضرت عائشہ وہ ہیں جن کی پاک دامنی کے لیے رب کا قرآن نازل ہوا ہے. حضرت عائشہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتی ہیں، آپ کی محبوبہ زوجہ محترمہ ہیں. ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. عرض کرنے لگی آقا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. آپ مسکرائیں اور عرض کی آقا پھر میں آپ کا ہی نام چھوڑتی ہوں، خدا کا نام تو نہیں چھوڑتی نا. توجہ ہے کہ نہیں؟ صرف یہ ناز اور یہ جو معاملات ہیں یہ محبت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتائیں. یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. تو آپ کے جو اوصاف ہیں، پہلا وصف یہ ہے کہ فرشتہ آپ کی تصویر لے کے آیا ہے، آپ کا انتخاب عرش معلیٰ پر ہوا ہے. ویسے تو نبی کا ہر فعل اس کا فعل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے محبوب تو خود اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں. تو جب بولنا اس کی مرضی سے ہے تو پھر افعال کس کی مرضی سے ہوں گے؟ عزیزان محترم، پہلی یہ شان آپ کی یہ ہے کہ فرشتہ تصویر لے کے آیا. دوسری شان یہ ہے کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات میں سے آپ کنواری خاتون ہیں. تیسری شان آپ کی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے بستر پہ جلوہ گر ہوتے تو وحی الہی نازل نہیں ہوتی تھی. واحد حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آپ کے بستر پر جب لحاف میں رضائی میں بھی جلوہ گر ہوتے تو وحی الہی نازل ہوتی تھی. یہ بھی شان حضرت عائشہ پاک کی ہے. اس کے علاوہ جبریل امی کو صرف ازواج مطہرات میں سے آپ نے دیکھا ہے، یہ بھی شان حضرت سیدہ عائشہ پاک کی ہے. اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک آپ کے حجرہ مقدسہ کے اندر پرواز ہوئی، اور جب آپ کی روح مقدسہ پرواز ہوئی تو سوائے حضرت عائشہ کے اور فرشتوں کے کوئی مصطفیٰ کے پاس جلوہ گر نہیں تھا. یہ بھی شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کی مزار مقدس بنی ہے، یہ بھی شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر آپ کی ایک یہ بھی شان ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، وہ مسواک لے کے آئے نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں مبتلا تھے، اللہ کے پاس جانے والے تھے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی طرف دیکھا جیسے آپ مسواک کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا آپ مسواک استعمال فرمانا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے سر ہلایا اور کہ ہاں، اور سر ہلاتے ہی اشارہ کیا کہ اس کو اپنے منہ سے چبا کے مجھے دو.
تو حضرت عائشہ ساری زندگی اس پر ناز کرتی تھیں کہ میں نے اپنے منہ سے چبایا ہوا مسواک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، سرکار نے وہ مسواک استعمال کیا تو سرکار کے لعاب دہن کے اندر میرے لعاب کی آمیزش تھی، اس عالم میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ شان بھی حضرت سیدہ صدیقہ کائنات کی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر تیمم کی جو آیات بینات ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ پاک کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ جہاں پہ حاجی جا کے اگر مقیم ہوں وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھتے، وہ مسجد عائشہ میں بھی آپ کو ہی حکم ملا تھا کہ آپ احرام کی جو ہے نیت وہاں سے کر کے آئیں۔ اور پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، ادب کے تقاضے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ عائشہ پاک کی گود کے اندر آپ نے سر رکھا ہوا تھا اور آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی ایسی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم آپ کو بھیجے، صبح سے لے کر آپ تقسیم کرنے لگیں، شام تک کل کے لیے ایک بھی درہم بچا کے نہیں رکھا۔ 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ سخاوت ایسی ہے کہ آپ کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اے ام المومنین، آپ سارا دن روزے سے ہوتی ہیں، ساری رات لمبے لمبے سجدے کرتی ہیں، لمبی لمبی عبادات کرتی ہیں، تو 1 درہم تو بچا کے رکھ لیتی نا، کوئی افطاری کے لیے آپ کے لیے کچھ لے لیتے، کوئی گوشت ہی لے لیتے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا پہلے یاد نہیں کروایا، ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر ہم اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتے، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے کہ کل کے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا۔ یہ حلیۃ الاولیاء میں یہ بات موجود ہے۔ اچھا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نا اس زمانے میں کپڑے دھونے کی جو بھی صابن ہوگا یا جو چیز بھی ہوگی یا مختلف بوٹیوں کو جمع کر کے چیزیں جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے جاتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم کو صابن کے ساتھ دھو رہی ہیں۔ اب یہ بات بڑے تصوف کی ہے اور سمجھنے اور سوچنے کی ہے کہ حضرت عائشہ پاک درہم کو پانی کے ساتھ دھو رہی ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، اے ام المومنین ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ فرماتی ہے میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا، سائل کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کی شان کے مطابق پہلے جاتا ہے، اس لیے اس کو دھو رہی ہوں تاکہ یہ صاف ہو جائے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں جو جانا ہے۔ یہ حضرت سیدہ طیبہ مفسرہ محدثہ فقیہہ حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ اور پھر ایک عقیدہ اور نظریہ بھی ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدسہ بنی تو حضرت عائشہ پاک حاضری دینے جاتی تھیں۔ پھر جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مزار مقدسہ بنی تو پھر بھی آپ جاتی تھیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار بنی تو پھر آپ پردے کا اہتمام کر کے ہاتھوں کے اوپر بھی دستانے پہن کے اور گلوز پہن کے جرابیں پہن کے بالکل نقاب کر کے وہاں حاضری دیا کرتی تھیں۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا ام المومنین ایسا کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا محبوب کے پاس جاتی ہوں، وہ میرے جو ہے نا خامد ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، پھر میرے باپ کی مزار ہے، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ میں نقاب کے عالم میں اس لیے جاتی ہوں کہ مومن کی نظر مٹی سے بھی تیز ہوا کرتی ہے۔ اب مزار شریف پہ جانا منع ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جاتی؟ اچھا چلیں ایک دارمی شریف کی ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، شاید آپ کو اس بات میں سمجھ آ جائے۔ سمجھ کی بات ہے، مدینے کے لوگ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں اور جا کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ امی جان عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہے، گھاس نہیں ہے، جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، مہربانی کریں۔ تو آپ کیا فرماتی؟ مصلی بچھا لو، دعا استسقا مانگو۔ فرما سکتی تھی، بالکل اس کا بھی حکم ہے شریعت میں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ دارمی شریف کا حوالہ میں نے دیا ہے اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، محبوب کی مزار پہ چلے جاؤ، مزار پہ جانا، پھر دعا مانگنا، پھر مزار پہ بھیجنا، ام المومنین حضرت عائشہ پاک کا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ ہمیں پوچھتے ہیں مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
مزار پہ وہ نہیں جاتے جو زندگی میں اولیاء کے منکر ہوتے ہیں، وہی نہیں جاتے مزار پہ، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ایک شخصیت کو کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا، شیطان بن گیا، آج تک شیطان ہے۔ پھر ایک دن اللہ کے نبی کو ملا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی اللہ سے دعا کروائیں، میں رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم، میں جانتا ہوں یہ مردود ہے، اس نے نہیں ماننا، چلو آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ کی دعا نہیں سنوں گا تو لوگ کہیں گے نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ اس کو کہیں میرے آدم کی مزار پہ چلے جائے سجدہ کرے۔ اس نے کہا زندگی میں نہیں گئے تو مزار پہ کیسے جائے؟ کوئی نہیں سمجھ، آج تک نہیں گیا۔ تو جو زندگی میں ولیوں کا اور اللہ کے محبوبوں کا منکر ہوتا ہے وہی مزار پہ نہیں جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ محبوب کے روضے پہ جاؤ اور جو آپ کے مزار کے اوپر چھت ہے نا، چھت کے تھوڑے سے حصے کو ہٹاؤ اور جو آسمان ہے اس کو محبوب کے روضے کی زیارت کرنے دو۔ جیسے وہ گئے، انہوں نے جا کے محبوب علیہ السلام کے روضے پاک کی جو چھت تھی نا اس کے تھوڑے سے حصے کو ہٹایا، جیسے ہی عرش نے دیکھا محبوب کے روضے کو برسنا شروع ہو گیا، اتنی بارش برسی، اتنی بارش ہوئی کہ سارے سیراب ہو گئے۔ تو ایک صوفی جس کا نام تاج الدین سبکی ہے، اس نے بڑی زور کی بات لکھی ہے، انہیں کہا واہ ام المومنین، آپ کی فہم و فراست پہ قربان جائیں، ہر چیز انی ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں سب کے میرے مصطفیٰ رسول ہیں۔ ارے اس عرش کو بھی مدت ہو گئی تھی، جان عالم کی مزار منورہ کی زیارت نہیں کی تھی، فرمایا چھت کا یہ پردہ ہٹا دو، جب وہ رخ یار کو دیکھے گا تو آنسو بہائے گا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا، وہ بھی زیارت کر لے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تمہارا بھی کام ہو جائے گا، وہ بھی زیارت کر لے گا۔ عزیزان محترم، آپ کا عالم یہ بھی تھا کہ آپ فوراً ٹوک دیتی تھیں کوئی مسئلہ ہوتا، آپ ہر سال حج پہ جایا کرتی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام سے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں تو جہاد پہ نہیں جاتی تو ان کے لیے کامل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا حج پہ جانا۔ تو پھر آپ نے ساری زندگی حج فرمایا، حج کرتی رہی، ہر سال حج پہ جاتی تھی۔ اب جو لوگ ہر سال حج پہ جانے کے انکار کرتے ہیں ان سے پوچھیں حضرت ام المومنین کیوں جاتی تھی؟ کوئی نہیں سمجھے۔ اب وہ جناب والا آپ گزر رہی تھیں مینا کے خیموں پہ کے پاس سے، تو کچھ لوگ نا زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم خیمے لگا رہے تھے مینا میں، تو ایک فلاں جو صحابی ہے نا وہ خیمہ ایسے باندھنے لگا تو خیمے کا وزن زیادہ تھا، وہ نیچے گر گیا، تو ہم اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار مت ہنسو، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب بندہ کوئی گرتا ہے اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کے کئی درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس کے درجے بلند ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے، وہ اللہ کے قریب ہو گیا اور تم ہنس رہے ہو۔ اور حق کو ایسی تھیں، بس آخری بات اور گفتگو ختم کیونکہ ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا۔ حق کو ایسی تھیں کہ آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وضو کر رہے تھے اور حضرت سعید ابن ابی وقاص حضرت سعد کے بھائی تھے، ان کا جنازہ تھا، تو جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، تو ایڑیاں خشک تھیں۔ محبوب علیہ السلام نے وضو کو اچھی طرح کامل وضو کرنے کا حکم دیا ہے، ایڑیاں جس کی خشک رہ جائیں گی تو محبوب نے فرمایا اس کے لیے بربادی ہے، اور مختلف وعیدیں ہیں، تو وضو میں بھی احتیاط کیا کریں۔ تو جب آپ نے دیکھا نا اپنے بھائی کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے اے ام المومنین حضرت سعید ابن وقاص کا جنازہ ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ فرمایا دوبارہ وضو کرو، تیری ایڑیاں خشک ہیں۔ میں نے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک جس کی رہ جائیں گے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ یعنی دین کے ساتھ اتنی محبت کہ محبوب علیہ السلام کے ہر ادا پر آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو کیسے کرنی ہے، عورتوں کے لیے کیا احکامات ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ، متقیہ، مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، بلیغہ، حضرت صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتیں نصیب فرمائے۔ یہ انہی کا فیضان ہے کہ آپ نے کئی حدیثیں مرتب فرمائی ہیں، کئی حدیث کی راویہ ہیں۔ آج تو لوگ جو مرضی کہیں اور غور کریں کہ جو بھی حضرت مولا علی کی، حضرت فاطمہ پاک کی، سیدہ پاک کی یا حسنین کریمین کی اکثر جو شان والی حدیث ہیں ان کی راویہ یا حضرت عائشہ صدیقہ ہیں یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا فیضان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔